بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام ورلڈ ان فوکس میں آپ کا ہوسٹ عبدالباسط خان حاضر خدمت ہے. آج ہمارے ساتھ ایک اہم شخصیت ہیں جو خواتین کے مسائل، خواتین کی امپاورمنٹ اور خواتین کو لیڈ کرنے کے مختلف طریقوں سے ہمیں آگاہ کریں گے. کس طریقے سے خواتین آگے بڑھ سکتی ہیں، اور خواتین یقیناً ہمارے پاکستان کا ایک 50% سے زیادہ حصہ ہے، اور لیکن ہمارے ہاں چونکہ 50% ہونے کے باوجود بھی 40 ملین کی قریب خواتین ایسی ہیں جو کہ اکنامک جسے کہتے ہیں ایکٹیویٹیز سے باہر ہیں. تو ایک بہت بڑا خلا ہے، گیپ ہے. تو ہم اس پہ بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو صنفی جو مساوات ہے یا برابری ہے، وہاں پر جو ہمارے مسائل ہیں پاکستان میں درپیش ہیں اور کن کن جگہوں پر ہے اور کس طرح کے ہیں، ان پر بھی بات کریں گے. تو میرے ساتھ جو تشریف رکھتی ہیں آج اسٹوڈیو میں، وہ ہیں میرے بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو پروفائل دیکھا ہے تو پروفائل کو دیکھ اندازہ ہوا ہے کہ وہ ایک خاتون ہونے کے ناطے مختلف اپنی لائف کو چینلائز کر رکھا ہے انہوں نے، اور یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ ایک خاتون جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے. تو بہت ہی اچھی اور خوش کن بات ہے. تو میں آپ کا تعارف کراتا ہوں ان کے ساتھ. تو ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں. جو سب سے بڑی اہم بات میں کرنا چاہ رہا ہوں یہاں بات کے، کیونکہ ہمارا بھی کچھ دن پہلے ہی وہ گزرا ہے اپنا 8 مارچ، جس میں وومنز انٹرنیشنل ڈے بھی گزرا ہے خواتین اس کے حوالے سے کہ خواتین کی امپاورمنٹ ہونی چاہیے، خواتین کو آگے بڑھنا چاہیے. تو اب میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. تو اقرا جاوید ہمارے ساتھ ہیں، اور مثلاً یہ کہ انٹرپرینور بھی ہیں بہت اچھی، کس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی کو آگے چلا رہی ہیں، کس طریقے سے اکنامک ایکٹیویٹیز کو آگے چلا رہی ہیں. موٹیویشن اسپیکر بھی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ کنیکٹ بھی کرتی ہیں مختلف لوگوں کو فار ریلیشن شپ کے لیے، بزنس کو آگے بڑھانے کے لیے، پروموٹ کرنے کے لیے، اینڈ بسائڈ دیٹ مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے بھی. تو بہت کچھ ہے ان کے پاس. تو ویلکم ٹو شو جی. تھینک یو سو مچ سر، جزاک اللہ. آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور انوائٹ کیا. یہ بتائیے نا کہ آپ یہ جو کس طرح سے کہاں سے شروعات کی آپ نے، کیونکہ آج کی عورت جو ہے وہ مختلف چینلز ڈھونڈتی ہے، مختلف اپرچونیٹیز کی تلاش میں رہتی ہے، اور ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ صورتحال اور ماحول، کلچر اور سوشل مسائل ہمارے اپنی جگہ پر موجود ہیں، اور جو انہبشنز جو ہماری خواتین کو حاصل ہیں وہ بھی آپ جانتی ہیں کس طریقے سے. تو جاب کے سلسلے میں ان کو نہ صرف گھر سے رجسٹ کرنا پڑتا ہے، پھر ساتھ ساتھ جو ورک پلیس پہ بھی ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سب سے پہلے بتائیے کہ جو وومن امپاورمنٹ سے آپ سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلے سر میں اگر جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ اپنے بارے میں بتائیے دیٹ ہاؤ یو اسٹارٹیڈ، سو آئی ول گیو دا آنسر فرسٹ. میں جیسے کہ سر نے بتایا، میرا نام اقرا جاوید ہے. اٹس بن 9 years. آئی ایم ٹیچنگ ان یونیورسٹی آف لاہور. ایٹ دا سیم ٹائم آئی اون اے PR کمپنی نیمڈ ایز EJPR. ایٹ دا سیم ٹائم میں ایک برانڈ کو اون کرتی ہوں، اور اس کے علاوہ میں ایک نیا بزنس کو لانچ کرنے والی ہوں جو کہ ہے ٹرک آرٹ سے ریلیٹڈ ہے. سو بیسیکلی آئی بلیو دیٹ if you really want to do something in life. مطلب ایک وقت میں بہت سے کام کر رہی ہیں ماشاءاللہ. اب یہ بتائیے وومن امپاورمنٹ ہے کیا چیز؟ بیسیکلی ہم بہت سنتے ہیں اخباروں میں، ٹی وی پہ، مباحثوں میں وومن امپاورمنٹ، اور اس پہ رپورٹیں بہت آتی ہیں. کیا سمجھتی ہیں پاکستان میں وومن امپاورمنٹ کا کیا مطلب ہے؟ سر بیسیکلی وین اٹس کم ٹو وومن امپاورمنٹ دیر آر a lot of school of thoughts جو کہ وومن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں. جیسے کہ ابھی ہم نے حالیہ عورت مارچ دیکھا، اور اس کے بعد ہم سیکنڈلی جب ہم اس چیز کی بات کرتے ہیں تو ہماری سوسائٹی میں ہمیں جو انکوالٹی نظر آتی ہے while it's come to women empowerment we need to focus on that as well. کیونکہ دیکھیں سب سے پہلے آپ کا آئیڈیا کلیئر ہونا بہت ضروری ہے کہ آیا کہ عورت وومن امپاورمنٹ کو سمجھ کیا رہی ہے. ٹھیک ہے، میں آج اگر آپ کے ساتھ بیٹھی ہوں اور اس ملک کی جو کرنٹ CM ہے مریم نواز، وہ ایک عورت کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں، تو اٹس مین دیٹ پاکستان ہیز گیون دا اپرچونٹی ٹو اے وومن ٹو لیڈ، رائٹ؟ تو دا تھنگ از ناؤ وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ آؤٹ آف دا باکس کہ عورت صرف ایک، اگر دیکھیں ہم جب ہم اس چیز کو سمجھنے کی بات کرتے ہیں تو ہم نے عورت صرف ایک ہی کرسی تک محدود نہیں ہے. عورت آپ کے ہر سفیر آف لائف میں آپ کو ساتھ لے کے چل رہی ہے. آپ اس کو امپاور کریں. سب سے بڑا سفیر آف لائف تو گھر سے شروع ہو جائے. جی بالکل. اور آئی بلیو دیٹ
کہ آپ جب کہ کسی عورت سے پوچھتے ہیں کہ آپ ہوم میکر ہیں, وہ اگر آپ ہاؤس وائف ہیں, تو میں سمجھتی ہوں کہ بینگ این ہاؤس وائف از این ملٹی ٹیلنٹڈ ٹاسک, بیکاز آپ تو گروسری لے کے آتے ہیں نا, کھانا تو آپ کو عورت پکا کے دیتی ہے, آپ کپڑے کا سرف خرید کے لیتے ہیں تو آپ کو آٹومیٹک مشین میں بے شک کپڑے دھو کے دے, وہ آپ کو عورت دھو کے دیتی ہے, رائٹ. دا تھنگ از, آپ اگر آپ کے بچے ہیں تو بچوں کی پرورش سے لے کر, پیدائش سے لے کر, آپ ایک گاڑی کا دو جو پہیے ہیں وہ ساتھ چلتے ہیں. تو آئی بلیو, اور میں یہاں اگر آج بیٹھی ہوں تو آئی ریئلی وانٹ ٹو اپریشیٹ مائی فادر, بیکاز مجھے آج اپنے ابو کی ابھی بھی بات ہوتی ہے. میرے 5 بھائی ہیں اور میں ان کی ایک بہن ہوں, اور ان کا مجھے ابو نے, میری فیملی میں کوئی بھی عورت ابھی تک ڈاکٹر نہیں بن رہی. میں اپنے پی ایچ ڈی کے لاسٹ سیمسٹر میں ہوں, اور میں اپنے باپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں آج اس پلیٹ فارم پہ کہ انہوں نے, ان کے دوست نے ان سے پوچھا کہ تم اپنی بیٹی کو اتنا کیوں پڑھا رہے ہو, آج کل تو دنیا نہیں پڑھاندی. تو انہوں نے کہا کہ میں اگر خدا نہ خواستہ میری بچی کی زندگی میں کوئی مشکل وقت آئے گا نا, تو پڑھی لکھی ہوگی نا تو وہ کچھ پڑھا لے گی, ایجوکیشن ہوئے گی تو کچھ کما لے گی, لیکن کسی کے برتن نہیں مانجنے پڑیں گے. گیٹنگ مائی پوائنٹ. سو دا تھنگ از, یہ ویژن وہاں سے سٹارٹ ہوا. اچھا, اس میں ساتھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ وہ جب اور بچہ مطلب بڑا ہوتا ہے, ماشاءاللہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے, تو پھر ماں باپ کا محتاج ہوتا ہے آ کے, پھر آہستہ آہستہ پھر جب وہ ماشاءاللہ گروم کرتا ہے زیادہ, تو پھر وہ اپنی جسے کہتے ہیں بیوی جو ہوتی ہے وہ اپنے شوہر کی محتاج ہو جاتی ہے آ کے. یہ ہمارے یہاں کلچرل جو ویلیوز ہیں اس کے مطابق, اور پھر بعد میں جب وہ مزید بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر بچوں کا محتاج ہوتا ہے. یہ سب چیزیں چلتی ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ جو خاتون ہے, جو پاکستان کی خاتون ہے, وہ اس لحاظ سے بدقسمت بھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بدقسمت کہتا ہوں تو میں اس لیے کہتا ہوں, آپ اس کو مائنڈ نہ کیجیے گا, کہ جو ہمارے رورل ایریاز ہیں, دیہاتی ایریاز ہیں, جہاں زیادہ عورتیں ان پڑھ ہیں اور جہاں ان کو وہ آزادی حاصل نہیں ہے, یعنی وہ اپنے کلینک نہیں جا سکتی میاں کی مرضی کے بغیر, وہ کسی جگہ کسی سہیلی کے گھر نہیں جا سکتی میاں کی مرضی کے بغیر. اور جیسے آپ کو پتہ ہی ہے حالات کی, روٹی اگر جل جائے تو وہ اس کو مارتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ باقی دیگر مسائل میں اگر آپ کمپلیکیٹڈ مسائل میں چلے جائیں, پراپرٹیز کے مسائل میں عورت کو نہیں سمجھا جاتا کہ اس اہل ہے اس قابل کے. لیکن ڈسپائٹ آل دیٹ, پاکستان میں جو ترقی ہوئی ہے, آپ دیکھیں 47 کے بعد آج اگر ہم جہاں کھڑے ہوئے ہیں, آپ نے بھی جیسے کہا کہ مریم نواز بھی سی ایم بنی ہوئی ہیں, اس کے ساتھ محترمہ فاطمہ جناح کی سٹرگل کو دیکھیں آپ آگے. پاکستان میں تھوڑا سا خواتین کی جو سٹرگل ہوئی ہے 47 سے آج تک, ان کا کیا رول رہا ہے آپ کے خیال؟ سر, اگر ہم اپنے رورل ایریا کا ذکر کیا تو میں اگر اس کی بات کروں تو بینگ این عورت, جب میں وہاں جا کے ان کو آبزرو کرتی ہوں تو دیکھتی ہوں کہ جتنی محنتی وہ عورت ہے نا, اتنی محنتی پاکستان کی یونیورسٹی میں بھی پڑھانے والی عورت اتنی محنت نہیں کر رہی, کیونکہ وہ فیلڈ میں کام کر رہی ہیں, رائٹ. ان کو جانور کو ٹیک کیئر کرنے سے لے کر جانور کو کس طرح ٹرین کرنا ہے, فار ایوری پرپز شی از ڈوئنگ اٹ. ملکنگ بھی کرتی ہیں, ملکنگ بھی کرتی ہیں, ہر طرح کا ٹاسک انہوں نے پورا گھر سنبھالا ہوا ہے. ایون کہ وہ مردوں کے شانہ بشانہ فصلوں میں بھی کام کر رہی ہیں. مونجی جسے کہتے ہیں چاول لگاتی ہیں, کتنا مشکل کام ہوتا ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, وہ سارے کام کرتی ہیں وہ. بلکہ اگر ہمارا اگر یہ کانٹیکسٹ ہے کہ ہمیں شہر میں بیٹھے لگتا ہے کہ وہ عورت کام نہیں کری, وہ ہم سے ڈبل کام کر رہی ہے. لیکن ایسی صورت میں آپ سجیشن کیا کرتی ہیں کہ یہ جو تفریق ہے جو ہو رہی ہے, جو اس کا آپ ذکر کر رہی ہیں, اس کو کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے کہ ان کو ان کا معاوضہ صحیح ملے, ان کو کردار کو ریکگنائز کیا جائے؟ Let me add to that thing. I really appreciate one of my friend, Dr. Tamina Aslam Ranjha. She built a school in a village, جو کہ مڈ رانجھا میں انہوں نے ایک ولیج بنایا ہے, جس میں انہوں نے اپنے خرچے سے اور مل ملا کے انہوں نے جو مشینیں رکھ کے دی ہیں عورتوں کو, کڑھائیوں کے لیے دیا ہے, بیوٹیشین کے کورس دیے ہیں, ٹھیک ہے. شی از ون آف مائی فرینڈ, اور میرا سیم ویژن جو میں لے کے چل رہی ہوں وہ بھی اس ویژن کو فالو کرتی ہیں, اور انہوں نے آلریڈی کر دیا ہے, ٹھیک ہے. اور میں بلکہ چاہتی ہوں کہ جو اگر آپ کے پلیٹ فارم سے کوئی ہمیں اس وومن امپاورمنٹ کی اس چیز کو سپورٹ کرنا چاہتا ہے, وی ول لو ٹو ورک ود. اچھا, اس میں ایک اور چیز بھی دیکھیں کہ آپ نے بتایا کہ 9 سال سے یونیورسٹی آف لاہور میں کام کر رہے ہیں. ہمارے یہاں ورک پلیس پہ ایک ہراسمنٹ کا تصور بہت عام ہے. اس سلسلے میں جو ہماری ایک وومن ہراسمنٹ کی فیڈرل امبڈس پرسن بھی ہیں, وہ بھی موجود ہیں, اور وہ باقاعدہ ریلیف دیتی ہیں ایسے معاملات میں جہاں لوگ رپورٹ کرتے ہیں. آپ بتائیے کہ 9 سال سے آپ یونیورسٹی میں کام کر رہی ہیں, آپ لوگوں سے ملتی ہیں, باتیں کرتی ہیں. ڈڈ یو ایور ہیو اینی سارٹ آف ہراسمنٹ ایٹ یور ورک پلیس؟ سر, آئی بلیو اللہ تعالیٰ نے نا عورت کو نا ایک بہترین حص نوازی ہے,
کہ شی کین سینس ان 10 seconds کہ آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے اس بندے کی طرف. تو آپ کو جو لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے نا کرا کہ جو ہریسمنٹ کی کئی چیزیں ہیں، فارمز ہیں، بالکل یعنی بعض اوقات آپ پر ایک ذہنی تشدد بھی کیا جاتا ہے، آپ سے بدتمیزی بھی کی جاتی ہے، وہ بھی ہریسمنٹ ہے. بالکل آئی ڈو انڈرسٹینڈ اینڈ لیٹ می ایڈ ٹو دس کہ دیکھیں میں یہ بلیو کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کلیئر پکچر آپ کو دے دی ہے اور اسی کو فالو اپ کرتے ہوئے بے شک بہت ساری پلیٹ فارمز پہ ہم نے سننے میں آتا ہے کہ ایسا ہوا، ایسا ہو سکتا ہے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر آپ کا مائنڈ سیٹ کلیئر ہے، آپ کو آپ کا ویژن پتہ ہے، تو آپ اس طرح کی ہر چیز سے مقابلہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے. میرے پاس ساتھ جو لوگ کام کرتے ہیں، آپ کو میں بتاؤں، لوگ ابائے میں بھی آتے ہیں، لوگ جالی والے برقعے میں بھی کام کر رہے ہیں، لوگ سلیو لیس پہن کے بھی کام کر رہے ہیں، لوگ دوپٹے کے بغیر بھی کام کر رہے ہیں. the thing is کہ it's just not about the dress code, it's about the mentality which is lacking over here. What we need to do is, let me add to this. آپ نے کہا اس کا حل کیا ہے؟ مینٹیلٹی کن کی بات کر رہی ہیں؟ دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ دونوں کی مینٹیلٹی کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں جینڈر سر، دیکھیں ہمارے ہاں جو سب سے زیادہ لوپ ہول ہے نا ہماری سوسائٹی میں، کوئی ہمارے ہاں مینٹل ہیلتھ کی بات نہیں کرتا. سوسائٹی میں جو مین ایشو وچ آئی ہیو بن فوکسنگ آن، میں شی کے پلیٹ فارم سے ہو، شی واؤز مینٹل ہیلتھ کے پلیٹ فارم سے ہو، ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ جو آپ کا ذہن ہے اس کا ڈاکٹر کو کنسلٹ کر لینا ایک بہت پازیٹیو بات ہے. جبکہ لوگ اس چیز کو برا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کے دل میں درد ہے تو آپ جا سکتے ہیں، آپ کے پیٹ میں درد ہے تو آپ گیسٹرولوجسٹ کے پاس جا سکتے ہیں، بٹ لیکن اگر آپ ذہنی طور پر کسی چیز آپ کو پریشان کری ہے، پیپل ڈونٹ وانٹ ٹو کنسلٹ دا سائیکالوجسٹ، رائٹ؟ سو میں اس کو لے بھی اویئر کرتی ہوں. دیکھیے ہمارے یہاں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ابھی ریسنٹلی پبلش ہوا ہے 2024 کا، جس میں بتایا گیا ہے کہ صنفی جو جسے کہتے ہیں مساوات کے بارے میں کیا صورتحال ہے پاکستان کی، یعنی جینڈر ایکویلٹی کی میں بات کر رہا ہوں. تو اس میں بتایا گیا کہ پاکستان بدقسمتی یہ دیکھیں کہ تقریباً 146 ملکوں میں 145 پوزیشن پہ ہے، اور صرف سوڈان ہی ہمارے سے نیچے ہے. تو یہ جو کنڈیشن ہے، اور جبکہ بنگلہ دیش کو اگر ہم دیکھیں تو بنگلہ دیش جو ہے وہ 99 پوزیشن پہ آؤٹ آف 146 کنٹری. انڈیا جو ہے ایون وہ بھی پیچھے ہے بنگلہ دیش سے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا ایسے اقدامات ہونے چاہیے جس سے کہ پاکستان میں بھی عورتوں کا جو اکنامک پارٹیسپیشن ہے، میں اس لیے کہتا ہوں کہ جیسے کہا کہ خواتین جو ہیں ہمارے یہاں تقریباً 4 کروڑ سے زیادہ تو ہماری اکنامک ایکٹیویٹی سے ویسے باہر ہیں. تو ایسے کیا ہونا چاہیے کہ جس سے کہ پاکستان میں ہماری خواتین زیادہ سے زیادہ انوالو ہوں؟ بنگلہ دیش میں کیا ہے، وہاں تقریباً $4 ارب کی تو باقاعدہ ان کی وہ ایکسپورٹ ہے ٹیکسٹائل میں آ کے. ہمارے یہاں ایز سچ دیکھا جائے تو یہ جو ایک سیکٹر ہے ہمارے خواتین کا، اور یہ ایک GDP کی بھی کمی کا ایک باعث بنتا ہے. GDP گروتھ آپ کو سمجھتی ہیں اس میں آ کے. تو کوئی ایسی چیزیں بتائیں جس سے کہ خواتین زیادہ سے زیادہ ہنرمندی حاصل کریں اور اپنا روزی کما سکیں. اوکے، سو while it's come to the skill، اب ہم 2025 میں بیٹھے ہیں اور میں بلیو کرتی ہوں کہ بہت جلد اگلے 10 سال میں اسکل بیس اسکول بن جائیں گے. جبکہ چائنا کے اندر آلریڈی اسکل بیس لرننگ انسٹیٹیوٹ بن گئے ہیں. اب وہ بچے نہ تو صرف پڑھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ کام بھی سیکھ رہے ہیں. وہ جب اسکول سے نکلیں گے ان کے پاس ہنر ہوگا. ہمارے ہاں ہنر کی کمی ہے. دیکھیں ہنر کی کمی نہیں ہے، ہنر کو ایک لائن پرووائڈ نہیں کی جا رہی، مینٹور نہیں کیا جا رہا، انہیں بتایا ہی نہیں جا رہا کہ تم اس قابل ہو. جیسے کہ میرے پاس اگر کوئی بھی آتا ہے ہیلپ لینے، چاہے وہ میرا آفس بوائے ہو، چاہے وہ میرے گھر میں کام کرنے والی بچی ہو، تو میں اس کو کہوں گی، کیونکہ وہ بھی چائلڈ لیبر ہے، ٹھیک ہے جی، میں اس کو یہی کہوں گی کہ بیٹا تم سب کچھ کر سکتی ہو. میں آئی کین گیو یو این آئیڈیا. فار ایگزامپل اف مائی آفس بوائے کیم ان اینڈ ہی آسک، تو میں اس کو بھی کہتی ہوں کہ تم یہ چیز بیچتے ہو نا، تو اس کو بزنس بنا لو، اس کو ٹیگ کرو، اس کو ٹک ٹاک پہ ڈالو، اس کو انسٹا پہ ڈالو، اس کو اپنی کسی بھی ہنر کو کیش کر لو. اسی طرح جب میرے پاس کوئی عورت آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ باجی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو میں اس کو یہ نہیں کہوں گی یہ لو پیسے، میں کہوں گی آپ کو ایک دفعہ دے سکتی ہوں، میں بار بار نہیں دوں گی. تو یو نیڈ ٹو ورک. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ فروزن کا بزنس اسٹارٹ کر لیں. آپ اچھی ہیں کوکنگ میں، رائٹ، آپ کو سموسہ بنانا آتا ہے، آپ سموسے بنا کے اس پہ ایک لیبل لگا کے اس کو سیل کرنا شروع کر دیں. آپ اس کا نام رکھیں، میں آپ کو ساری برانڈنگ میں کر کے دوں گی.
دیکھیں یہ میں اس کی مدد کر رہی ہوں پورے اس کی ایک بزنس کو بڑھانے میں, رائٹ. سو دس از دا ویژن. یہ تو ٹھیک ہے کہ اچھی بات ہے کہ آپ ان کو گائیڈ کر سکتی ہیں. بنیادی جو مقصد وہ یہ ہے کہ خواتین چاہتی ہیں کہ وہ روزگار ان کو ملے. خواتین چاہتی ہیں, بہت سی بیوٹی پارلرز بھی بہت خواتین نے کھولے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ بہت سی چیزیں خواتین کر رہی ہیں ہماری زندگی میں عام. لیکن ماحول ایک ہے, کیا وہ ماحول ہمارے پاس ہے جس سے کہ خواتین انکریج ہوں؟ ماحول میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ اب لیبر کو لے لیں. اب جو اسی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جہاں ایک مرد 1000 روپے لیتا ہے اور عورت کو 818 روپے ملتے ہیں. یہ جو گیپ آ رہا ہے, تفریق جو ہوتی ہے, یہ تو اس معاشرے نے کریٹ کی ہے. حکومتیں جو ہے اس چیز کا نوٹس لیں کہ جی خواتین کو برابر کے مواقع ملیں, کیونکہ ہم جینڈر ایکویلٹی کی بات کریں. وومن امپاورمنٹ تب ہوتی ہے. اب صرف یہ کہہ دینا کہ یہ عورت ہے نہیں جی مرد کو فوقیت دی جائے, یہ غلط بات ہے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ماحول کو جو بہتر کرنا ہے اس کے سلسلے میں جو قوانین نافذ ہوئے ہیں, بے شمار قوانین ہیں بنے ہوئے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا کہ جسے کہتے ہیں ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس پہ جو ہوتی ہے, وفاقی موسم اس کی باقاعدہ فوزیہ وقار کام کر رہی ہیں وہاں رپورٹ کر سکتی ہیں کوئی بھی خاتون. انہوں نے ہیلپ لائن بھی دے رکھی ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ قوانین موجود ہیں لیکن قوانین پر عمل درآمد کا فقدان ہے. بالکل. اور اس سوال کا اگر ہم دیکھیں تو سر ہمارے ہاں نا ایک بہت زیادہ کہہ لیں گے جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہی ہے, اور ہمارے ہاں آزادی کے بعد سے جو ایک کلیئر گیپ رہا ہے ایڈمنسٹریشن کا, اس نے نا بہت سارے مسائل کھڑے کیے ہیں ہر ادارے میں. ٹھیک ہے, اب ہوتا کیا ہے, یہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاں پالیسی نہیں بنتی, ہمارے ہاں پالیسی بنتی ہے, ہمارے ہاں پالیسی ایگزیکیوٹ نہیں ہوتی, پالیسی امپلیمنٹ بھی ہو جاتی ہے. ایگزیکیوشنل میں جب وہ ہوتی ہے نا اس کے بعد اس کی پالیسی لرننگ نہیں ہوتی. پالیسی لرننگ سے مراد ہے کہ میں نے ایک پالیسی بنائی, فار ایگزامپل میں نے اپنی کلاس کے لیے ایک پالیسی بنائی کہ میں اس سیمسٹر آئی ول ناٹ الاؤ 75% سے اٹینڈنس میں نہیں کروں گی. ٹھیک ہے, اور میں نے اس پالیسی کو پورے سال اپنایا, اور اس کے بعد میں نے پالیسی لرننگ کی کہ آیا کہ میری یہ پالیسی بنانے سے میرے اسٹوڈنٹ کی اٹینڈنس میں فرق پڑا کہ نہیں پڑا. تو اٹ مین آئی ہیو لرن فرام دیٹ پالیسی. پاکستان میں فقدان یہ ہے امپلیمنٹیشن اینڈ ایگزیکیوشن آف دیٹ پالیسی. دیکھیں پالیسی پیپر ورک تو ہو جائے گا, آپ 4 لوگ بٹھائیں گے. ایک زینب الرٹ کے نام سے جب انہوں نے بنائی ایپ تو وہ ایک سوشل میڈیا ڈرائیون سوشل ایشو بن گیا, اور اس پہ آپ نے کام کیا اور بنا لی. تو مقصد صرف یہ ہے کہ چیزیں موجود ہیں. میں یہ نہیں کہتی کہ چیزیں ہیں نہیں, کام نہیں ہو رہا. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی یہ کہتی ہوں کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کام نہیں ہو رہا, مسئلہ یہ کام ہو رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے, آپ کو اتنا موٹیویٹ ہی نہیں کیا گیا, آپ کو اتنا بتایا ہی نہیں گیا, ویژن ہی نہیں دیا گیا کہ ایوری آفس از ورکنگ. ہمارے یہاں تو ایسے بھی دیکھا گیا کہ اکثر لوگ بڑے ایڈوکیٹ ہوتے ہیں کہ ہم خواتین کی امپاورمنٹ چاہتے ہیں, بولتے ہیں میڈیا میں, لیکن جب وہ گھر کی بات آتی ہے تو وہاں پر وہ پھر فوراً وہی روایتی چیزیں کرتے ہیں. آپ جی یہاں میں اپنے ہسبینڈ کو بالکل کریڈٹ دینا چاہوں گی کہ مدثر کی وجہ سے اگر آج میں یہاں بیٹھی ہوں تو ہی ہیز پلیڈ اے ویری امپورٹنٹ رول ان مائی لائف, because I am a very extrovert, he is a very introvert person, so the only thing is that when somebody is at your back and is supporting you and your idea, it's very important. میں آج برانڈ کھڑا کر کے بیٹھی ہوں, آج میں ایک آرٹ کرنا چاہ رہی ہوں, یہ میرے آئیڈیاز ہیں. اگر یہی مجھے میرے سسرال والے کہتے کہ نہیں جی سوری ہم نہیں کر سکتے, ہم بچے دیکھو میرے 3 بیٹے ہیں ماشاءاللہ, تو ان کی سپورٹ میری اگر ساس واحد وہ دنیا کی ساس ہے, میں کہتی ہوں, بلکہ آج میں اس ٹی وی پہ بھی اعلان کر دوں کہ میری ساس وہ واحد خاتون میں نے دیکھی ہیں کہ سچ میں سر شی از دا ون ہو از سپورٹنگ می. اگر ایف آئی ایم کمنگ ود دا آئیڈیا شی از دا ون ٹو انڈورس کہ ہاں یار کیوں نہیں کرنا, لیٹس ڈو. چلیں اس سے تو آپ کی ساس بھی بڑے خوش ہوں گی, آپ کے شوہر بھی بڑے خوش ہوں گے. ویسے کیا آپس میں جھگڑا نہیں کبھی ہوتا؟ بالکل ہوتا ہے, اور میرے تو بہت ہوتے ہیں. میرے تو مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ ٹیمپرامنٹ ایشو آ جاتا ہے کہ کبھی کیونکہ آپ تو ایک آفس کا ماحول دیکھ کے آتے ہیں, ٹھیک ہے,
اور ایک گھر کا ماحول بالکل ڈفرینٹ ہے. میرے ماشاء اللہ جیسے میں نے ذکر کیا میرے 5 بھائی ہیں, عبداللہ کا بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ کردار رہا ہے مجھے, میرے بھائی کا مطلب اس پوری جرنی میں ہی آلویز سپورٹس می. 10 سال چھوٹا ہے لیکن ہمیشہ سپورٹ کرتا ہے آئیڈیا کو. جب آپ باہر سے کام سے واپس آتی ہیں کبھی آپ بڑی خوش ہوتی ہیں تو کیا پوچھتے ہیں شوہر کہ آپ بڑی خوش ہیں, کیوں خوش ہیں آپ؟ بہت وہ خوش ہوتے ہیں کہ اچھی بات ہے, یہ خوش ہے تو اس کا مطلب ہے گھر کا ماحول خوش رہے گا, یو نو. ہاں بس ابھی آتے ہوئے ایون کہ ابھی پروگرام کے لیے آتے ہوئے بس مجھے لوکیشن کے لیے گائیڈ کرنا تھا, اینڈ آئی واز کالنگ ہم. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں بھائی ہو, آپ کا شوہر ہو, میں اس وقت جو بات کر رہا ہوں نا آپ سمجھیں ڈومیسٹک جی وائلنس کی بالکل میں بات اس کر کی رہا ہوں. بات کر ہمارے رہی ہوں. یہاں دیکھیں ڈومیسٹک بالکل وائلنس بالکل بہت بالکل ہوتا ہے. بہت ہوتا ہے, آئی ڈو انڈرسٹینڈ دیٹ. لیکن دیکھیں پتہ بات کیا ہے, اگر عورت صرف یہ سمجھ جائے نا, آج کی عورت کے لیے میں یہ بات کر رہی ہوں, میں کاؤنسل کرتی ہوں عورتوں کو, اگر وہ صرف یہ سمجھ جائے نا کہ یہ جو گھر ہے نا یہ ہم دونوں کا ہے, تو اور میں نہیں ہے, ہم ہیں, ٹھیک ہے, اور ہم دونوں, کیونکہ وہ کہتی ہیں نا میرے بچے نہیں ہیں, ہمارے بچے ہیں نا, تو ویژن میں کسی خاتون نے, میں سن رہا تھا, کہا کہ عورت اپنی زبان پر قابو رکھے اور مرد اپنی آنکھیں نیچے رکھے تو کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا. سو ٹرو ان دیٹ, بیکاز یو نو دیکھیں آپ یقین کریں گے, میں اس دن ایک حدیث پڑھ رہی تھی کہ جب آپ صبح بیدار ہوتے ہیں تو یہ جو آپ کی زبان ہے یہ پناہ مانگتی ہے آپ کے سارے اعضاء سے کہ آج کا دن ہمارے پر رحم کرنا اور کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے کیونکہ ہمیں کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑے, یو نو. تو اگر انسان صبر سیکھ جائے نا, وہ جو کہ بہت مشکل ہے, ہم روزے سے ہیں اور ہمیں صبر کی تلقین کسی مقصد کے تحت کی جاتی ہے, اگر ہم تھوڑا سا صبر کر لیں. میرے ابو کہتے ہیں ہمیشہ جب میں اس طرح کا کچھ غصہ کرتی ہوں, آئی مین لیونگ ان دا جوائنٹ فیملی ایز ویل, کہ ایک چپ 100 سکھ. ہاں یہ تو ہے, لیکن دیکھیں نا ہمارے یہاں اب جو وومن امپاورمنٹ کے سلسلے میں جو مین ہرڈلز ہیں, اب دیکھیں ڈومیسٹک وائلنس بھی ہوتا ہے ہمارے یہاں, اس میں ڈومیسٹک وائلنس کی مختلف فارمز ہوتی ہیں. ایموشنل وائلنس بھی ہوتا ہے, خامد آپ کو خام کا ہی کہے گا دیکھو جی آج آپ نے کپڑے ایسے پہنے ہوئے, دیکھیے آج بہت خوش ہیں, آج کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ, مطلب کوئی تھوڑا سا جو ہے نا وہ بھی چیز ہوتا ہے. ساتھ ساتھ پھر جو فزیکل وائلنس ہمارے یہاں بہت زیادہ ہوتا ہے, یہ بھی ایک جگہ پر ہے. لیکن اس کے علاوہ ایسڈ تھروئنگ ہوتی ہے, آنر کلنگ کے نام پر, دیکھیں نا غیرت کے نام پر. اگر کوئی لڑکا جوان ہے, بچہ فیملی کا ہے, تو وہ کسی سے محبت کرے, عشق کرے, کچھ نہیں ہوتا. لڑکی کہیں اپنی پسند کی شادی کرے, اس کو مار دیتے ہیں آ کے. ایک طبقاتی سی جنگ چل رہی ہے ہمارے ہاں, اور اس سلسلے میں جو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو کاوش یہ کرنی چاہیے کہ جو رول آف لا ہے, قانون کی, جب ایک کوئی جرم ہوتا ہے تو جرم کو اس طرح سے اس کی بےخکنی کی جائے کہ وہ دوبارہ جرم کرنے والا 100 بار سوچے کہ میں جرم کرتا ہوں. یہ ایک فقدان ہے ہمارے ہاں. اس کے لیے کیا مطلب سمجھتی ہیں کہ آپ نہیں دیکھتی کہ اس میں کچھ ہمیں چاہیے کہ جو لاز ہیں ہمارے بنے ہوئے ہیں, مختلف لاز ہیں. آج ایسڈ تھروئنگ ہوتی ہے, انصاف ملتے وہ معافی پر بات آ جاتی ہے, صلح نامے پر بات آ جاتی ہے, لیکن انصاف نہیں ملتا. سر 2-3 پہلو ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں جن کے اوپر ہمیں کام کرنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں پاکستان میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن ہے نا, اب دیکھیں میرج از این انسٹیٹیوشن پڑھاتے ہیں ہم سوشیولوجی میں, تو جو میرج کا انسٹیٹیوشن ہے نا, جو اوور آل ایک اگر آپ ایک بوائے کی جرنی کو دیکھ لیں تو وہ لڑکے کو 25 سال تک اس کا باپ پال رہا ہوتا ہے. رائٹ آفٹر جب اس کی 27 کا ہو جاتا ہے کہتے ہیں اس کی شادی کر دیں. آپ اس کی شادی کرتے ہیں اور اس کو ایک ذمہ داری لا دیتے ہیں. اب کیونکہ اس کو خود عادت ہوتی ہے باپ کا پیسے کی, تو وہ کس طرح اس کی ذمہ داری لے لے. اس کو تو زندگی میں آپ نے ٹرین ہی نہیں کیا کہ رسپانسبلٹی لیتے کیسے ہیں. ابھی تک آپ کو پنجابیوں کا صاف پتہ ہے کہ آدھے سے زیادہ پنجابیوں کے بچے جو ہیں وہ باپ کے کمائے پیسے پہ چل رہے ہیں اور دے ہیونٹ ارنڈ اینی تھنگ. چودھری ہیں اور دیر رئیس ہیں پیچھے سے, اور یہ مطلب یہ کہ ان کی بھی امپاورمنٹ ہونی چاہیے پہلے, تاکہ وہ کاؤنسلنگ ہونی چاہیے. انہیں بتایا جانا چاہیے کہ جو انسٹیٹیوشن ہے میرج کا, دونوں پارٹیز کو سمجھانا چاہیے. ہم نے اپنے بچوں کو بتانا چاہیے کہ ہاؤ اٹ ول گو. ہاں مطلب اگر عورت کی امپاورمنٹ ہے تو سب سے پہلے مرد کی امپاورمنٹ کی ہے. اچھا کمنگ لاسٹ جو ٹائم کا اسٹیٹ ہے ہمارے پاس, یہ جو ہمارے ایک اس میں وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے جو مجھے ایک ڈیفیشنسی نظر آتی ہے بہت زیادہ, جس پہ ضرورت ہے بہت, وہ یہ کہ ہمارے یہاں میڈیا جو ہے نا وہ اس لحاظ سے ترجمانی نہیں کرتا وومن امپاورمنٹ کی. اگر وہ کرنا چاہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں صرف سالانہ شو ہوتا ہے جو ایک سال میں وومنز انٹرنیشنل ڈے آتا ہے یا آبادی کا دن آتا ہے یا کوئی اور دن آتا ہے, اس دن بات ہوتی ہے. لیکن ایک جسے کہتے ہیں کنٹینیوس اور کنسسٹنٹ ایک گفتگو ہونی چاہیے خواتین کے روزگار کے لیے, خواتین جس میں آگے چلیں.
وہ چیز نہیں آتی، اور وہ میڈیا کہ نہیں دیکھتی کہ میڈیا آپ اس میں بہت اپنا رول صحیح ادا نہیں کر رہا. بالکل میڈیا از اے ویری امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن آف دا اسٹیٹ، اینڈ اف میڈیا وانٹس ٹو پروموٹ وومن امپاورمنٹ، ہمیں اپنے ملک کی پازیٹیو جو امیج ہے اس کو آل اوور دا ورلڈ دکھانا چاہیے. ہمیں دکھانا چاہیے کہ ہمارے ہاں کیا کچھ ہو رہا ہے اور کیا آگے ہو سکتا ہے. دیکھیں آئی ڈو انڈرسٹینڈ کہ خبر کو بیچنا از ناٹ این ایزی تھنگ، بٹ آئی بلیو کہ اف یو ول شو دا ریئل اسٹوری آف دا وومن اسٹرگل، اف یو ول شو اینڈ امپاور دا وومن، اٹ ول گو بیونڈ اسکائز، بیکاز آئی بلیو وین دیر از اے ول دیر از اے وے. آپ کا اگر نیت ہے نا، اور اگر آپ اللہ پہ آپ کو یقین ہے، آپ اپنی نیت سچی رکھیں. اگر آج میں اس کرسی پہ بیٹھی ہوں تو صرف میں یہی بات کرتی ہوں کہ اگر میری نیت صاف ہے، اور میں یہ یقین کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ محنت کرنے والے کو ضرور نوازتا. بہت شکریہ اقرا جاوید، آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ناظرین، جو آج گفتگو کا جو لاحاصل ہم کہہ سکتے ہیں، کیا ہم نے اس گفتگو سے حاصل کیا؟ دیکھیے 2-3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے کہ خواتین کی امپاورمنٹ جو ہے پاکستان میں بہت ضروری ہے. اور اس لحاظ سے جو ریسنٹ جینڈر انڈیکس گیپ جو آیا ہے، جس میں کہ پاکستان 146 سے 145 نمبر پر ہے، وہ بہت تشویشناک ہے پاکستان کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کا نوٹس لینا چاہیے، ہماری حکومت اس کا نوٹس لینا چاہیے، اس کے لیے میز لینے چاہیے، جس سے کہ ہم کم از کم بنگلہ دیش والے نمبر پر تو آ جائیں. دوسری بات اہم یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو بھی قوانین بنے ہیں جس میں جرائم عورتوں کے خلاف ہوتے ہیں، ان قوانین کی موجودگی تو ہے، لیکن ان پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. ہمارے یہاں کنوکشن ریٹ بہت کم ہے. یعنی اگر کوئی جرم کرتا ہے کوئی ایسا، تو اس کو سزا بہت دیر میں ملتی ہے اور سزا کم ملتی ہے، اور یہ کنوکشن ریٹ کی بھی کمی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے کہا کہ ایک میڈیا کا ایک امپورٹنٹ رول ہے. میڈیا کو یقیناً چاہیے کہ ہم ایک پاکستان، ایک دنیا جیسے گلوبل ولیج ہے، پاکستان کو کم از کم میڈیا کے لوگوں کو چاہیے کہ ارد گرد دیکھیں اپنے جو ہمارے ریجنل کنٹریز ہیں، جس میں سری لنکا ہے، بنگلہ دیش ہے، نیپال ہے، بھوٹان ہے، انڈیا ہے. کم از کم ان کو تو دیکھیں نا کہ کس طریقے سے وہ آگے بڑھ رہے ہیں، کس طرح ان چیزوں پر کنٹرول کر رہے ہیں. اور اس کے لیے پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ جو اویئرنیس کیمپین جو ہے وہ میڈیا کو چلانی چاہیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہماری خواتین ہیں، جو کہ اس ملک کا 50% حصہ ہے، اور جس میں 40% آؤٹ آف اکنامک ایکٹیویٹی ہیں، وہ اس اکنامک دھارے میں آ سکیں. اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ عبدالباسط خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.